بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر ہم پورے معاشرے کے اندر اس کا جائزہ لیں تو جتنی بڑی تباہی اور بربادی اس ایک لفظ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور شاید کوئی ایسا لفظ ہو جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی آئی ہو۔ انا ایک ایسی بدمزاجی ہے کہ جس نے ہر شعبہ زندگی کے اندر ہر شخص کو زوال کا شکار کر رکھا ہے۔ انا ایک ایسا لفظ ہے جس کی تمام صوفیاء نے اور اولیاء نے اور صالحین نے جس کی تربیت پر سب سے زیادہ زور دیا، مگر اگر ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں تو انا ایک ایسا لفظ ہے، انا ایک ایسی بیماری ہے جس کو سمجھنے کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، اور جس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد ہر جگہ پہ ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہا ہے۔ انا ہے کیا؟ یہ کہ مجھ سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ باکردار کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اسلام کے ساتھ مخلص کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ پاکستان کے ساتھ مخلص کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ مسلک کے ساتھ مخلص کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ خاندان کے ساتھ مخلص کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ اپنی نوکری اپنے کاروبار کے ساتھ مخلص اور کمیٹڈ کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ لائل کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ دوسروں کے کام آنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ لوگوں کی ہمدردی چاہنے والا کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ فلاں کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ فلاں کوئی نہیں۔ یعنی اپنے آپ کو ہر چیز سے ہر شخص سے سپیریئر سمجھنا اور دوسروں کو ان کی صلاحیتوں کا اقرار نہ کرنا، انکار کرنا، یہ انانیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم معاشرے کے اندر اس مرض کو پہچان جائیں اور اس کا علاج سیکھ لیں تو معاشرہ یقین جانیے جنت بن سکتا ہے۔ جیسے کہ اولیاء اور صالحین ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ دوسروں کو اپنے سے زیادہ بہتر سمجھو، لیکن اس بات کو ہم جانتے ضرور ہیں، پہچانتے ضرور ہیں، مانتے ضرور ہیں کہ اچھائی یہ ہے، بڑائی یہ ہے اور نیکی یہ ہے کہ ہمیشہ بندہ دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اپنے من میں جھانک کر دیکھیں، مجھ سمیت ہم سب لوگ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہم زبانی کلامی یہ بات کہتے ضرور ہیں کہ میں تو سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، مگر ہوتا ایسا عملاً ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام اس وقت پوری دنیا کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ نظام زندگی جس کو رب ذوالجلال نے خود انسانیت کے لیے بھیجا ہے اور جس نے لمبا عرصہ پورے دنیا کے اندر پوری سرزمین کے اوپر بہت بڑی لمبی حکومت کی ہے، اور صرف حکومت نہیں کی بلکہ شاید انسانیت کی سب سے زیادہ بہتری کرنے والا سسٹم اور وے آف لیونگ اسلام ہی رہا ہے، جس نے اسلام دنیا کو، انسانیت کو سب سے زیادہ قوت اور طاقت دی ہے، علم اور معرفت دی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی دی ہے، جس نے ہر چیز کی فاؤنڈیشن رکھی ہے، معاشروں کی فاؤنڈیشن رکھی ہے، سائنسز کی فاؤنڈیشن رکھی ہے، علوم و معارف کی فاؤنڈیشن بنیاد رکھی ہے۔ وہ اسلام آج
پوری دنیا کے اندر در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ 56 ممالک ہیں اسلامی اور 2 اربوں کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، مگر آج کہیں بھی اسلام بطور سسٹم اور بطور نظام نافذ نہیں ہے۔ اسلام آج چند عبادات اور ریاضات تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم پاکستان کی طرف آ جائیں تو پاکستان کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس کلمے پر رکھی گئی تھی، مگر آج کیا ہم اس 74 سال گزرنے کو ہیں پاکستان کو معرض وجود میں آئے، تو آج ہم کیا اس منزل کو پا سکے ہیں؟ کیا پاکستان کی منزل، پاکستان کا نظام اسلامی نظام ہے، مصطفی نظام ہے؟ تو ہمیں بالکل کلیئرلی واضح یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس ملک کو آپ نے بنایا جس کام کے لیے تھا، آج تک ہم اس منزل کو ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں وجہ یہ ہے کہ 2 طرح کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے اسلام کو چاہتا ہی نہیں اور صرف اپنی جہالت کے طور پہ ان کو اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اسلامی نظام کو کسی طرح بھی اپنانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر اسلامی نظام آ جائے، قرآن و سنت کا نظام آ جائے، خلفائے راشدین کا جو سسٹم تھا، جو نظام تھا وہ آ جائے، اگر وہ آ گیا تو پھر ان کو ان کی کرپشن کے موقع نہیں ملیں گے، ان کو ہر کسی کو عدل اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ ساری چیزیں سوچ کر اندر سے اپنے دنیاوی مفادات بچانے کے لیے، اپنے ذاتی کاروبار اور کرپشنز اور بددیانتیاں، یہ سارا کچھ بچانے کے لیے، اور جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے اور ظلم اور ستم کو بچانے کے لیے کسی صورت بھی اسلام کو بطور نظام نہیں چاہتے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اسلام کا نام لیتا ہے، جو اسلام کے نفاذ کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، جو اسلام کو بطور نظام لانا چاہتا ہے، اور جو نعرہ لگاتا ہے کہ ہم اسلام کو اقتدار پر لانا چاہتے ہیں، ہم اسلام کو تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ مگر ہوا کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ اپنی انا میں اتنے زیادہ گرفتار ہوئے ہیں کہ وہ دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کسی کو اپنی سیاست چمکانے، دین کے نام پر سیاست چمکانے کی پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو اپنی جماعت کو پروموٹ کرنے کی پڑی ہوئی ہے، اپنی ذات کو آگے لانے کی پڑی ہوئی ہے۔ ہر کسی نے اسلام کا ایک اپنا خود سیلف میڈ امیج بنا رکھا ہے، اس کے لیے ہر کوئی بھاگا پھر رہا ہے۔ قرآن و سنت کے نظام کو ہر کوئی اپنے انداز سے سمجھتا ہے اور اسی طرح وہ اس کا نفاذ کرنا چاہتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو اسلام چاہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسلام کو نہیں چاہتے، اصل میں وہ سارے اپنی انا کے دائرے میں اتنے زیادہ محدود اور گرفتار ہو کر رہ گئے ہیں کہ وہ اس سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ صرف اسلام کو بطور اپنی پروجیکشن کے اور اپنی پارٹی کی پروجیکشن کے اسلام کو یہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا اسلام کا نفاذ اور اسلام کے نظام کا نفاذ ان کا مقصود ہی نہیں ہے۔ اگر ان کا مقصود اسلام ہے اور اسلامی نظام ہے تو پھر یہ مل کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ اگر اختلاف رائے ہے
تو کیا یہ سارے لوگ اسلام کی خاطر، اسلام کو کے نفاذ کی خاطر اور اسلام کو بطور سسٹم نافذ کرنے کی خاطر، اسلام کو قوت نافذہ دینے کی خاطر، کیا یہ سارے لوگ مل کر بیٹھ کر کوئی مشترکہ لاہ عمل تیار نہیں کر سکتے؟ اور پھر اگر اپنی انا کو یہ ایک طرف رکھ دیں اور جس کے اندر صلاحیتیں ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے علم اور معرفت سے زیادہ نوازا ہے، اس کو اپنی لیڈرشپ کیوں دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے؟ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کی حفاظت کی خاطر یہ پورے اسلام کی عمارت کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ تو بڑی واضح بات ہو جاتی ہے، بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ اسلام کا نفاذ یہ بھی نہیں چاہتے، یہ صرف اپنی پارٹی کے منشور کو، جو ان کا سیلف میڈ ہوتا ہے، جو اپنے انداز سے اسلام کو سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس انداز سے یہ اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور باقی چونکہ ان کے نظریات کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ان کو دوسروں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اسلام جس کے قائد نے، جس کے بانی نے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلام کو سراپا رحمت بنایا تھا، آج اسلام کے قائدین نے اسی اسلام کو سراپا زحمت بنا دیا ہے اور اپنی انا کی بھینت چڑھا دیا ہے، اپنی انا کی بھینت چڑھا دیا ہے۔ آج اسلامی پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں، جو قیادت ہے، وہ معذرت کے ساتھ وہ کوئی ہمارے اگر ہم بغور اس کا جائزہ لیں تو کوئی بھی اسلام کے نفاذ میں مخلص نہیں ہے، صرف اپنی پارٹی کے مفاد میں مخلص ہے۔ کسی کو 2 سیٹیں مل جاتی ہیں اسمبلی میں، کسی کو 4 سیٹیں مل جاتی ہیں، کسی کو منسٹری 1 آدھ مل جاتی ہے، تو وہ اسی کو اسلام کا نفاذ سمجھتا ہے۔ تو وہ اسلام کے اصل ریئل سسٹم کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کو یوز کر کے، اسلام کا نام استعمال کر کے وہ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں، اور اسمبلیوں میں جس طرح غیر اسلامی پارٹیز یا سیکولر مائنڈ لوگ یا سیاسی لوگ جس طرح بینیفٹس اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح، بالکل اسی طرح فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے لوگوں کا تحفظ کرتے ہیں، صرف اپنے لوگوں کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ان کو پاکستان کا مفاد، پاکستان کے مفاد کے لیے وہ کچھ بھی نہیں، وہ بھی نہیں کرتے، نہ اسلام کے مفاد کے لیے کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے مفاد کے لیے کرتے ہیں، اور انانیت کے بت کے سامنے اتنے زیادہ وہ سرنگوں ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ جھکے ہوئے ہیں، اس کی گویا کہ عبادت میں اتنے زیادہ محو ہیں کہ انہیں اپنا اصل مقصد بھول گیا ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ جو علماء حق ہیں، جو اس بات کا اخلاص اس میں رکھتے ہیں اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نفاذ کے بغیر عوام کے مسائل کا حل اور پاکستان کے مسائل کا حل اور پوری دنیا کے مسائل کا حل ممکن نہیں ہے، ان کو کم از کم آگے آنا چاہیے، اور ان تمام اہل محبت کو اور ان تمام ایسے لوگوں کو جو واقعتاً اخلاص کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، مستفوی یا اسلامی انقلاب لانے کے لیے مخلص ہیں، تو ان کو ایک جگہ پہ اکٹھے کرنا ان سب کا فرض بنتا ہے، اور ان کو نکلنا چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور خالص محبت عطا فرمائے، اور ہمیں خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔